बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السلام علیکم۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، یعنی وہ ساری دنیا کے انسانوں کے جد امجد اور باپ ہیں، اور انہی کی اولاد کی نسل سے نوح علیہ السلام تک تعمیر عالم اور زمین آباد ہوتی رہی۔ یہ سب پر واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کوئی انسان موجود نہ تھا، مگر زمین و آسمان، چاند ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، سبھی اشیاء موجود تھیں، مگر ان چیزوں سے مستفید ہونے والی کوئی مخلوق نہ تھی، اور وسیع و عریض کرۂ ارض پر کہیں کوئی آبادی نہ تھی، اور دنیا ویران تھی۔ ان سب اشیاء کے ہونے اور ایک انسان کے نہ ہونے سے اس دنیا میں کوئی دلچسپی اور خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ دنیا میں اپنا نائب خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے اس بنیاد پر کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے جو کہ ہر وقت قتل و غارت اور فساد برپا کرتے رہتے تھے، انہوں نے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا کہ انسان جس کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ بھی قتل و غارت اور فساد برپا کرے گا، لہٰذا ہم آپ کی حمد و ثنا اور عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے اس جواب کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپر والی پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیت والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد وغیرہ رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیت والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، اور پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیت کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی ہوئی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا حال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر فرما دیا کہ ہو جاؤ تو فوراً ہو گیا۔ سورہ صفت کی آیت میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی مٹی سے بنایا، اور سورہ ہجر کی آیت میں فرمایا اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کچھ ناموں کے بارے میں علم سکھایا اور چند چیزوں کے نام اور خواص بتا دیے۔ اس کے بعد فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے، مگر وہ نہ بتا سکے، اور آدم علیہ السلام سے پوچھنے پر آپ نے بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تمہارے پوشیدہ بھیدوں سے واقف ہوں۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد نے اپنی ہمت مردانہ اور شوق سے دنیا میں آ کر قدرت کے وسائل کو مسخر کیا، بڑے بڑے سمندروں کو کھنگالا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کو سر کیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے جہاں دنیا کی تباہی اور بربادی کے سامان مہیا کیے، وہاں دنیا والوں کے لیے راحت و آسائش کے لیے بھی بے شمار چیزیں ایجاد کیں، جس سے انسان فائدے حاصل کرتا جا رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی تمام اولاد کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے اور شیطان کے شر سے ہر دم محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔